السلام علیکم پیارے دوست، پیارے ناظرین، پیارے بھائی بہن، آج پھر سے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین علم اور اس کا ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ یہ ٹاپک ہے اسم اعظم کے بارے میں۔ آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اسم اعظم اللہ کا وہ ایک نام ہے جو کوئی اس کے وسیلے سے اللہ سے اگر دعا کرتا ہے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک پہ ذکر کریں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اور وہ اسم اعظم کون سا ہے، اگر ہے تو وہ اسم اعظم کون سا ہے۔ تو چلیے اس ٹاپک پہ کچھ ذکر کرنے سے پہلے میں اپنا ایک چھوٹا سا تعارف کرا دوں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ دیکھیے، مجھے لوگ عامل بابا کہتے ہیں۔ میں انڈیا کے بہار اسٹیٹ کے مظفر پور ضلع سے ہوں۔ یہیں میری پیدائش ہوئی اور میں یہیں ابھی رہتا بھی ہوں فی الحال۔ اور میں نے باضابطہ 2001 سے بابا لائن میں قدم رکھا تھا، 3-4 عمل کر کے، اور آج قریب 22-23 سال ہو گئے۔ میں نے 120 سے قریب، لگ بھگ 120 سے زیادہ میں نے چلے اور عملیات کیے ہیں، اور آج کے ڈیٹ میں لگ بھگ 150 سے زیادہ روحانی لشکر اللہ کے حکم سے میرے تابع ہے جو میرا کام کرتے رہتے ہیں۔ میں نے روحانی لائن کا بہت تجربہ کیا ہے۔ اس لائن کا کوئی بھی چیز میں نے چھوڑا نہیں ہے، اس لیے تجربہ تو اللہ نے بہت دیا ہے۔ تو میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ جو مجھ سے ملے گا میں اسی کو بتاؤں گا یہ علم، لیکن پھر دھیرے دھیرے سوچ بدلی اور سمجھ میں بات آئی کہ اگر جلدی سے پورے دنیا میں حقدار لوگوں کو، یعنی علم کے حقدار لوگوں کو اگر یہ علم پہنچائی جائے تو اس کے لیے ابھی سوشل میڈیا ہی، یعنی یوٹیوب اور فیس بک ہی ہے جس کے ذریعے جلدی سے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور اگر مل کر علم دیا جائے تو بہت کم لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اور بہت وقت بھی لگ جائے گا اس میں۔ اسی سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر سے اپنی سوچ بدلی، اور پھر میں اب حقدار لوگوں کے لیے، جو اس علم کا حقدار ہے، طالب ہے، اس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے بھی ہاتھ لگے گی جو اس کے حقدار نہیں ہیں، تو وہ طرح طرح کی کامنٹ کریں گے، مذاق بنائیں گے، لیکن اس کا یہی نصیب ہے، یہی اس کا حصہ ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ تو چلیے اب اپنی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیے، کتابوں میں اسم اعظم کے بارے میں کئی، جیسے کہیں پہ ہے کہ قل هو اللہ احد کو کہا گیا کہ اس میں اسم اعظم، ایک شخص قل هو اللہ احد پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ایک بار اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا یونس جو آپ پڑھتے ہیں یا پڑھا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے جو دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ پھر ایک شخص یا حیو یا قیومو کر کے دعا مانگ رہا تھا، یعنی اس اللہ کے نام سے،
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے جو دعا مانگو گے اللہ سے وہ قبول کی جائے گی۔ اس طرح سے حدیث میں ایک دو نہیں ہیں، کئی آیتیں ہیں، کئی نام ہیں، کئی دعائیں ہیں جس کے بارے میں اسم اعظم کے بارے میں بتایا گیا۔ چلیے اب ہم آپ سے کل ملا کر سبھی باتوں پہ اگر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ نبی لوگوں کی دعا دیکھیے تو ہر نبی کی دعائیں الگ الگ تھی، کوئی ایک دعا نہیں مانگا تھا سب نبیوں نے، اور اللہ نے قبول بھی فرمایا۔ کتابوں پڑھنے سے اور پریکٹیکل کرنے سے یہ بات سامنے میں آئی ہے کہ اسم اعظم ہر انسان کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ کا نام یا وہ دعا جو کسی کی انسان کے دل دماغ میں اس کا معنی بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو وہ دل سے آواز نکلتی ہے، وہ دعا یا وہ اسم اس کے لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے۔ بس یہ صاف ستھری بات اسم اعظم کی ہے۔ اب مان لیجئے کہ کوئی کہے کہ کوئی ان پڑھ ہے، کوئی دعا بھی یاد نہیں ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا اس کو کوئی ایسا نام جس سے وہ پکارتا ہے، وہ دل سے آواز نکلتی ہے، وہی اس کے لیے اسم اعظم کا کام کرے گا۔ اسی کے ذریعے وہ اللہ کو پکارے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ ابھی دعا کرے اور ابھی قبول ہو جائے، ابھی کا ابھی، یہ سچویشن کے حساب سے ہے۔ مان لیجئے کہ کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، ہوائی جہاز اب کریش کرنے والا ہے اور ابھی دعا مانگے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو ابھی ہی قبولیت چاہیے، کیونکہ بعد میں قبولیت چاہیے تب تو وہ کہانی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہے اسی وقت دعا کے قبول ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو یاد رکھیں دعا بھی اسی وقت قبول ہو بھی جاتی ہے، یہ نہیں کہ دعا بعد میں قبول ہوگی۔ دعا کام کے اوپر ہے کہ کام کیسا ہے۔ اب کوئی کام ہے جس کے ہونے میں سال بھر لگ سکتا ہے، 1 سال لگ سکتا ہے، تو دعا قبول ہونے کے بعد وہ دعا قبول ہو گئی، پھر بھی 1 سال کا ٹائم لگے گا، کیونکہ یہ پروسیس کا حصہ ہے۔ بہت بار انسان پروسیس کو بھول جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کرامت ہو، چمتکار ہو، پروسیس کو مارو گولی، ابھی کا ابھی ہو جائے دعا قبول، تو وہی انسان اکثر نا امید ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان گڑبڑانے لگتا ہے، وہ شک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دعا مانگیے، دل سے مانگیے، سوچ سمجھ کے مانگیے، لیکن یہ جان لیجئے کہ دعا کا درجہ کیا ہے، اس کے حساب سے کچھ انتظار بھی کیجئے، صبر بھی کیجئے، دعا قبول ہو جانے کے بعد بھی وقت لے لیتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ہو گیا، میری دعا بھی قبول ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن اس کا اثر ہونے میں 6 سال لگ گیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے طرف سے سند مل گئی کہ ہاں تمہاری دعا قبول ہو گئی، بات چیت ہو گئی، سب چیز کے بعد بھی اب اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں خواب میں، ریئل میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہونے کے بعد کہ جاؤ تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی، جس چیز کے لیے مانگی گئی تھی دعا، اس کا جو ہتھیار تھا وہ بھی دے دیا گیا، اس کے بعد بھی 6 سال لگ گیا اس کے عمل ہونے میں، 6 سال۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا، تو یہ پروسیس کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپ کو بھوک ابھی لگی ہے تو کھانا 3 مہینہ کے بعد تو نہیں ملے گا، آج ہی ملنا چاہیے، تو اسی طرح سے تو وہ دعا جو بھوک کے متعلق کی جائے گی وہ آج ہی قبول ہوگی، لیکن دولت مند بننے کے لیے ڈھیر سارا پیسہ آنے میں آپ کو 5 سال 10 سال لگ سکتا ہے ٹائم۔ تو
میرے بھائی اسم اعظم پر تو میں نے کلیئر کر دیا. اب میں آپ کو دو اسم اعظم ایسا بتاؤں گا جو ہر کسی کو ہمیشہ ہر دور میں ہر زمانے میں ایک جیسا ہی کام کرے گا. چلیے اس میں سے ایک ہے جو سب سے آسان ہے، یا غفورو یا رحیمو. یا غفورو یا رحیمو. میری پریشانی کو دور فرما دے. اے معاف کرنے والے، یا غفورو کا مطلب اے معاف کرنے والے، یا رحیمو اے رحم کرنے والے. اے معاف کرنے والے، اے رحم کرنے والے، میری سبھی پریشانی کو دور فرما دے. دیکھیے میں نے یہاں پہ سبھی پریشانی لکھ دیا ہے کہ چونکہ یہ اسپیشل کوئی پریشانی فی الحال کے لیے نہیں ہے. آپ یہاں پہ اس بات کو کہیں جو آپ کی پریشانی ہے. جیسے مان لیجیے کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، ٹھیک، تو اس کے ظلم سے آپ کو نجات چاہیے، تو اس کا ذکر یہاں پہ کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ سب سے چھوٹی اور سب سے مؤثر، اثر پربھاؤ شالی، سب سے زیادہ اثر کرنے والی دعا ہے. سب سے چھوٹی ہے جو کوئی بھی جاہل سے جاہل انسان کر سکتا ہے، یاد کر سکتا ہے. اس کو دو طریقہ ہے. اگر کوئی جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، نماز بھی نہیں آتی ہے پڑھنے، اس کو چلتے پھرتے وہ پڑھ سکتا ہے. اور صبح شام کم سے کم اگر بہت خاص پریشانی ہے، بہت پریشانی ہے، تو اس کو صبح شام 1000 بار پڑھ لے تسبیح پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. پڑھنا ویسا ہی ہے جیسے مان لیجیے جو پریشانی ہے اس کا نام لینا ہے، یا غفورو یا رحیم. امجد کے ظلم سے مجھے بچا لے. مان لیجیے کہ امجد نام کا آدمی آپ پہ ظلم کر رہا ہے، تو امجد کے ظلم سے مجھے بچا لے یا میری حفاظت کرنا. ٹھیک، اب اس کو آپ نے 500 بار 1000 بار رات میں اور 1000 بار صبح میں. اگر 2 ٹائم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم رات کا ہی رات پڑھ لیجئے یا صبح کا ہی صبح پڑھ لیجئے 1000 بار. اب پڑھنے کے بعد اللہ سے سجدے میں چلے جائیے اور دعا کیجیے. ٹھیک ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دشمن ہلاک و برباد ہو جائے گا اور آپ کو اس سے نجات مل جائے گی. تو ہر دور میں جو بھی ظلم کا شکار ہو، اس دعا کے وسیلے سے اگر کرے گا، یہ سب سے آسان دعا ہے، سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے یہ اسم اعظم کا. اور دوسرا طریقہ ہے، دوسرا ہے جو میرے تجربے میں ہے، یہ بھی میرے تجربے میں ہے، میرے وظائف میں یہ بھی شامل ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے یا غفورو یا رحیمو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پوری دعا ہو گئی. اس کے بعد مقصد اپنا بولیں گے. پھر اس کے بعد یا اللہ امجد کے ظلم سے مجھے بچا لے. دیکھیے امجد ایک نام کا میں مثال دیا ہوں، یہاں پہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جو آپ کو پریشان کرے، یا کسی بھی طرح کی آپ کے پاس اگر دقت پریشانی ہے تو اس کا یہاں پہ ذکر کریں گے. اور اس کو آپ 500 بار رات میں اور 500 بار صبح میں 2 ٹائم پڑھیے، اور نہیں تو کم سے کم رات کا رات پڑھیے. کیسی ہو پریشانی ہوگی آپ کا، اس کو 100 دن کا ورد رکھیے گا، ہے نا. 100 دن کے بعد اس کو 100 بار کر سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے نا. آج جب پریشانی ختم ہو جائے تو کم سے کم 10 بار انگلی پر گن کے اس کو ایسے ہی پڑھ لینا ہے. اس میں بنا کوئی نام نہیں دینا ہے، بس اسی دعا کو 10 بار پڑھ لینا ہے بس، جب کوئی پریشانی نہیں رہے گی تب. اور جب پریشانی رہے گی تو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کریں گے. یہ جو 2 طریقہ میں نے بتایا، اس 2 طریقے سے آپ دنیا کی ہر مصیبت پریشانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں.
دیکھیے یہ جو دونوں دعا ہے، اس میں اگر بندہ یعنی آپ اگر گنہگار بھی ہیں، قصوروار بھی ہیں، تب بھی یہ دعا قبول ہوگی، یہ اس کی خاص بات ہے۔ باقی اسم اعظم میں اگر آپ قصوروار ہیں تو پھر جلدی قبول نہیں ہوگا، مگر یہ جو دونوں دعا ہے، اس میں اگر آپ کا قصور ہے بھی، تب بھی اگر آپ کسی طرح کے شکار ہو گئے ہیں، پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں، تب بھی اس کے وسیلے سے مانگیے گا تو دعا قبول ہو جائے گی آپ کے حق میں۔ یہ اس کی خاص بات ہے۔ باقی اس معجم میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی میں اب جیسے یا حیو یا قیوموں میں اگر آپ کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہے نا، کوئی مصیبت میں آپ پڑے ہیں، اس میں مان لیجئے کہ آپ قصوروار بھی ہیں، گناہ بھی کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہو، تو آپ جلدی سے آپ مانے دعا تو قبول ہوگی، لیکن اس میں وقت لگ جائے گا اور سزا بھی آپ کو ملے گی۔ لیکن اگر اس کے وسیلے سے اگر مانگتے ہیں تو فوراً آپ نکل جائیں گے، کیونکہ گناہ آپ کا ترنت معاف ہو جائے گا۔ اس لیے اب چلیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ایک جگہ کہا جنگ کے میدان میں، جب صحابہ جنگ لڑ رہے تھے تو کہ جنگ میں دیری ہو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کا یہ جو دونوں دعا ہے وہ استغفار ہی ہے ایک طرح کا، بس استغفار کرنے کا ایک طریقہ ہے، الگ طریقہ ہے، لیکن ہے یہ استغفار ہی ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرو تاکہ تمہاری جیت ہو اور تاکہ اللہ تم پر رحم کرے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رحم کا ذریعہ کثرت سے استغفار ہے، اور یہ دعا استغفار ہی ہے، ٹھیک؟ دوسری کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، کیونکہ دونوں میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اس میں ایک میں ہے یا غفور ہو یا رحیم ہو، غفور اور رحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور دوسرے میں ہے کہ اللہ کی معبود، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی پاکی، سبحانک، تو پاک ہے، یعنی یہ دو تسبیح کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ دونوں دعا کو آپ اپنے کسی بھی، اب ضروری نہیں ہے، کچھ مصیبت ایسی آتی ہے جو وقتی آ جاتی ہے، آپ سفر میں جا رہے ہیں اور کچھ سامنے میں آ گیا، وہاں پہ اس دونوں میں سے جو دعا آپ کے دل اور زبان دونوں پر بیٹھی ہو، اس کو آپ استعمال کیجئے اور اللہ سے مدد مانگیے گا، ترنت قبول ہوگی۔ بس یقین لیکن شرط ہے، آزمانے کے لیے کیجئے گا تو فیل ہو جائے گا۔ پہلے سے یہ اس کے لیے ہے جو اللہ پہ وشواس کرنے والا ہے، یقین کرنے والا بندہ، جو شک کرنے والا ہے اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس معجم کا یہ جو طریقہ میں نے بتایا، یہ سب تو عام لوگوں کے لیے ہے، سب لوگوں کے لیے، مگر جب بندہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے تو وہ جو بھی دعا پڑھتا ہے وہ اس معجم ہو جاتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ عام بھاشا میں مانگتا ہے، اپنی زبان میں مانگتا ہے، تب بھی قبول ہوتی ہے۔ کوئی بڑے بڑے دعا وظائف کی ضرورت اس وقت نہیں پڑتی، اور اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کی ہر دعا اسم اعظم ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے قلب کو، اپنے روح کو پہلے پاک کرنا پڑے گا۔ پاک کیسے کرنا پڑے گا؟ میں نے وہ ویڈیو 2 اپلوڈ کر دیا ہے، قلب ذکر کا، یعنی وہ جو روحانی سفر کا وہ جو ذکر کرنے کا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ وہ ذکر اگر آپ کر لیتے ہیں اپنے روح کو پاک کرنے والا، تو پھر اللہ کا نور آپ کے دل میں جب داخل ہو جائے گا، یہ سب آپ کو محسوس ہوگا میرے بھائی، یہ خالی بات ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔
جیسے ابھی آپ آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں یا بند کر کے دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ چیزیں آپ کو دکھائی دے گی۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے زبان میں ٹیسٹ معلوم دیتا ہے، اسی طرح سے وہ ساری روحانی سفر بھی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، کلپنا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جیسے باقی چیزیں دنیا میں حقیقت ہوتی ہے اسی طرح سے۔ تو جب آپ کا قلب صاف ستھرا ہو جائے گا، اس میں اللہ کا ذکر داخل ہو جائے گا، اللہ کا نور جب آ جائے گا، سما جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک سند کے طور پہ ملے گی ثبوت، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ آپ کو قبول کر چکا۔ اس کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے، اس کے بعد دعا سوچ سمجھ کے مانگا کیجیے، ہر ایرے گہرے کے لیے، اور ہر طرح کی دعا مت کیا کیجیے گا، ہے نا۔ پاور اگر اللہ دے دے تو اس پاور کا سوچ سمجھ کے صحیح استعمال کیا کیجیے، یہ نہیں کہ غلط طریقے سے استعمال شروع کر دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس ماجم پہ یہ مختصر سی بحث، مختصر سا ذکر میں نے کر دیا ہے، مگر اس کے فائدے جو میں نے بتائے ہیں یہ عام اور خاص دونوں کے لیے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی خاص بندہ اللہ کا بنیے۔ دیکھیے، آپ چاہے اس دنیا میں جتنا عقل لگا لیجئے، آخر موت کا شکار تو ہونا ہی ہے، بوڑھے ہو ہی جائیے گا۔ آپ اپنے سے پہلے والے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی جد و جہد، ان کی جستجو، ان کی بھاگ دوڑ نے ان کو کیا دیا۔ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سوچئے، اور پھر یہ دیکھیے کہ ان کتنے دنوں تک انہوں نے اس کا لطف اٹھایا، تو آپ کتنے دن تک اٹھائیں گے؟ کیا ملے گا؟ اس لیے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس دنیا کو اور دنیا کی لذت کو آپ چھوڑ دیجئے، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ کم سے کم اس کو تو نہیں چھوڑیے جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، اس کو آپ پکڑے رہیے، مگر گھنٹہ دو گھنٹہ ان چیزوں کے لیے بھی وقت دیجئے جو ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے، اور وقت نکال کے اللہ کے خاص بندے بننے کی کوشش کیجئے۔ اس کے لیے آپ میرا پورا ویڈیو دیکھ جائیے، آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا، صحیح طریقہ مل جائے گا کہ آسان طریقے سے آپ کیسے اللہ والا بن سکتے ہیں، بنا بہت زیادہ وقت برباد کیے، بنا گمراہ ہوئے، بنا کہیں وقت برباد کیے، بنا پھنسے ہوئے۔ تو اپنے وقت کو پہچانیے، کیونکہ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، نہ یہ جوانی برابر رہے گی۔ اب بڑھاپا میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ بڑھاپا میں آدمی وہی کرتا ہے جو جوانی میں کیے رہتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کو پچھتاتا ہے۔ بڑھاپا میں کوئی نیا رنگ نہیں چڑھتا ہے انسان کے دل و دماغ پر، چاہے اوپر سے وہ جو بھی کر لے، لباس پہن لے، کچھ بھی کر لے، یہاں تک کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے بعد بھی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کی دنیا وہی رہتی ہے جو پہلے تھی، دوسرے کی غیبت، برائی، پولیٹکس، اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اس لیے اپنی جوانی کو سدھاریے تاکہ بڑھاپا اپنے آپ سدھر جائے، اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ چلیے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ آپ کو صحیح سمجھ دے، صحیح راستہ دے، اور ہر طرح کی نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھے بھی اللہ یہ توفیق دے کہ میں آپ کے لیے طرح طرح کے علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں آسانی سے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔